مسلمان بیچارہ یہ سوچتا ہے کہ جب سارے دنیا میں بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے تو پھرنے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ میں یقین سے عرض کر سکتا ہوں کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، اور خود جا کر دعوت دیے بغیر نبوت کی لائن کی اذیتیں پیش نہیں آئیں گی. وہ تو سیدھی بات ہے کہ تبلیغ اور دعوت اس طریقۂ محنت کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ ہے. کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے. کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت. اب تو ایسے دماغ ہو گئے ہیں کہ جو اس کو قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے، یہ پکی بات ہے. کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے. آپ اخبار کا نام دعوت رکھ دیں، پہلے آپ یہ دیکھیے کیا یہ نبوت اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. خطوط ہیں وہ بھی چند بادشاہوں کے نام ہیں بس آپ کے، ورنہ آپ نے عام آدمیوں کو دعوت دینے کے لیے خطوط نہیں بھیجے. چند بادشاہوں کے نام خطوط ملتے ہیں. چنانچہ آپ نے ان دونوں کو بھیجا کسرا کو دعوت دینے کے لیے. کسرا نے خط کو پھاڑ دیا. کسرا نے خط کو پھاڑ دیا. نہیں، آپ خط کو قبول کریں یا پھاڑیں، آپ خط کو قبول کریں یا پھاڑیں، ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا. سنو، نہ کسی فوجداری کی ضرورت، نہ کسی ہتھیار کی ضرورت. آپ نے صرف 2 صحابی بھیجے، دحیہ کلبی اور شجاع بن وہب. اس نے خط کو پھاڑ دیا. خط پھاڑ کر کہا یمن کے گورنر سے کہ جس نے ہمیں دعوت دی ہے اسلام کی طرف، اس کو گرفتار کیا جائے. کون لوگ ہیں کہ جی یہ تو یثرب کے بڑے کمزور، فاقہ زدہ، محتاج، غریب، برے حال کے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی فوج ووج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں. آپ صرف 2 آدمی بھیج دیجئے، 2 فوجی جو انہیں پکڑ کے لے آئیں. نعوذ باللہ. چنانچہ یمن کے گورنر بازان نے 2 فوجی آپ کی گرفتاری کے لیے بھیج دیے. دونوں وہاں پہنچے، طائف والوں سے ملے، مکے والوں سے ملے کہ بھئی کیسے آنا ہوا کہ ہم کس طرح کے فوجی ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. مکے والے بہت خوش ہوئے، طائف والے بہت خوش ہوئے. سنو غور سے بات کہ بھئی اب تو بے فکر ہو جاؤ، اب تو سب سے بڑی طاقت، اب تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت وہ ان کے کام کے مقابلے میں آ گئی ہے. اب تمہیں ان کی دعوت تبلیغ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو کسرا اور قیصر وہ ان کے مقابلے پر آ گئے ہیں. اب تو یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو، جو لوگ خود حق کو نہیں جانتے نا، وہ باطل طاقتوں کو، جو حق کو خود نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ باطل کسی بھی طاقت سے حق ختم ہو جائے گا. کہا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو کسرا ان کے مقابلے پر آ گیا. ادھر یہ دونوں فوجی سفر کر کے مدینے پہنچے. آپ کو دیکھتے ہی کانپنے لگے. حالانکہ کانپتا وہ ہے جس کو گرفتار کیا جائے، نعوذ باللہ. اور دونوں آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے. فرمایا کیا بات ہے، تسلی رکھو، کیوں ڈر رہے ہو، کیا بات ہے، کیسے ایسا ہوا؟ کیا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کس نے بھیجا؟ کسرا نے، بڑے بادشاہ نے، یمن کے گورنر کو حکم دیا، اس نے ہمیں بھیجا ہے. آپ ہمارے صحابہ سے دیکھو بھائی یہ دونوں آئے ہیں، انہیں رات کو یہاں آرام کراؤ، ان کا اکرام کرو، انہیں یہاں عمل کے ماحول میں رکھو. یہ نہیں کہ مسلمان ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھے، مسلمان ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھے.
کون اپنا ہے کون غیر ہے. وہاں ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے, ہر ایک کے لیے. عمیر بن وہاب آپ کو قتل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے تلوار تیز کرا کے لے کے چلا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے. حضرت عمر نے پکڑ لیا گریبان تلوار کے ساتھ. آپ نے فرمایا عمر یہ گریبان چھوڑو. عمیر ہاں ہاں ہمارے پاس آؤ, یہاں آگے بیٹھو آ کر. وہاں جو بھی آدمی برے ارادے سے آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اکرام کرتے اور ایسا قریب کرتے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اسلام قبول کرنے کے. میں نے عرض کیا وہاں غیروں کے لیے اتنی وسعت تھی تو اپنے کے لیے کتنی وسعت ہوگی. عجیب بات ہے. جو وسعت صحابہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غیروں کے غیر وہ ستانے والوں کے لیے تھی, اس زمانے میں وہ وسعت مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے بھی نہیں ہے. جو وسعت غیروں کے لیے تھی اس زمانے میں آج وہ وسعت مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے نہیں ہے. فرمایا آپ نے کہ ان دونوں کو آرام کراؤ, صبح ہمارے سامنے پیش کرنا. رات کو سوئے, صبح کو دونوں حاضر خدمت ہوئے. فرمایا کیسے آنا ہوا کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. میں کس نے بھیجا؟ یہ کسرا نے. فرمایا کہ رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا. رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو رات. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو آئے ہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے. جی ہاں, اور یہ اسی رات کی خبر ابھی دے رہے. جی ہاں, اتنی دور کی مسافت. جی ہاں, اور یہ ابھی خبر دے رہے ہیں کہ ابھی یہ بھی قتل ہو گیا. اتنی جلدی خبر تو آ نہیں سکتی. یہ کیسے کہہ رہے؟ انہوں نے فوراً قلم کاغذ نکالا, وقت لکھا, تاریخ لکھی, آدمی دوڑایا یمن کی طرف کہ جاؤ جا کر کہو کہ یہ تو کہتے ہیں کہ تم کس کے لیے گرفتار کر کے لے کے جاؤ گے, جس نے تو آپ کو بھیجا ہے گرفتار کرنے کے لیے وہ تو دنیا سے چلا گیا. ادھر پتہ چلا کہ ہاں جس رات میں آپ نے فرمایا اسی رات کسرا کے بیٹے شیروے نے اپنے باپ پرویز کو قتل کر دیا. اللہ کی شان, دونوں فوجی اسلام میں داخل ہوئے. یمن کے گورنر کو پتہ چلا تو یمن کا گورنر اپنی پوری فوج پوری قوم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا. دیکھو نا, صرف اس پر 2 آدمی آپ نے دعوت دینے کے لیے بھیجے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا اسے ہٹایا راستے سے, اور جس کے مقدر میں اسلام تھا اس میں فوجی بھی اسلام میں داخل ہوئے, اور وہ بازان یمن کا گورنر اور اس کی فوج اور اس کا پورا قبیلہ سب کے اسلام میں داخل ہو گئے. میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. میرے دوستوں عزیزوں, دوسرا سبب میں نے عرض کیا کہ آپس کی اجتماعیت, دوسرا سبب آپس کی اجتماعیت ہے. اجتماعیت کیا ہے؟ اجتماعیت یہ نہیں کہ ایک خیال, ایک رنگ, ایک زبان کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں. یہ اجتماعیت نہیں ہے. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ مسلمان کے درمیان سے رنگ, زبان, قبیلہ, قوم, برادری کی نسبتیں ختم ہو جائیں. یہ آپس کی اجتماعیت ہے. قوم اور رنگ, زبان, برادری, ذات کی نسبتیں ختم ہو جائیں, اسے اجتماعیت کہتے ہیں. ایک خیال کے لوگ جگہ جمع ہو جائیں یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. ایک خیال کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. ایک خیال کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے
رنگ اور زبان اور قوم اور قبیلے کی نسبتیں ختم ہو جائیں. یہ امت کی اجتماعیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت فرمائی. غور سے سننا بات, یہی تربیت فرمائی. آپ نے اپنی امت کو رنگ اور زبان میں تقسیم نہیں ہونے دیا. رنگ اور زبان میں تقسیم نہیں ہونے دیا. سنو, عجیب قصہ ہے. ایک حلقہ لگا ہوا تھا جس میں وہ صحابہ جو غیر عرب تھے, سلمان, صہیب, بلال رضی اللہ عنہ اجمعین, کوئی حبشہ کا, کوئی فارس کا, کوئی روم کا, یہ بیٹھے ہوئے تھے. خزرج, یہ عرب, خزرج کا قبیلہ, عرب کا قبیلہ, اور یہ تینوں غیر عرب, کوئی روم کا, کوئی فارس کا, کوئی حبشہ کا. زبان بھی الگ ان کی, اور ظاہر بات ہے کہ رنگ اور شکلیں بھی الگ. تو خزرج کے سردار قیس بن رقیہ, اس نے یہ کہا کہ بھئی تم دعوت کے کام کے اہل نہیں ہو. سنو تو صحیح, تم دعوت کے کام کے اہل نہیں ہو, کیونکہ تمہاری زبان عربی نہیں ہے, اور ہم عرب ہیں, اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عربی ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے وہ عربی ہے, حدیث عربی ہے. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے. اور جو سننا, کیونکہ ہماری زبان ہمارے نبی کی زبان ہے عربی, تو جو مدد ہم کر سکتے ہیں نبی کی, آپ کی زبان والا ہونے کی وجہ سے, وہ تم نہیں کر سکتے. ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کی مدد کے, اور زیادہ اہل ہیں اس دعوت کے کام کے, کیونکہ ہماری زبان نبی کی زبان ایک ہے, عربی ہے. اور تم کوئی روم کا, کوئی فارس کا, کوئی حبشہ کا, تم اس کام کے اہل نہیں ہو. اتنی بات جب کہی قیس بن مطاطیہ نے, تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سید العلماء, انہوں نے قیس کا گریبان پکڑ لیا اور کھینچ کر لے گئے آپ کی خدمت میں, اور کہا کہ اس نے ایسی بات کہی ہے, اور یہ کہا کہ ہم عربی ہیں اور ہم زیادہ حقدار ہیں اس دعوت کے کام کے. آپ کو غصہ آیا اس بات پر, اور آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے. سارے صحابہ کو جمع کر لیا آپ نے. حضرت معاذ اسی طرح سے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے, اور آپ منبر سے بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا بیان میں کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے, یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے. جسے انگریزی آتی ہے وہ انگریزی, جسے اردو آتی ہے وہ ہندی, جسے عربی آتی ہے وہ عربی. نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. تم نے کیوں کہا یہ کہ ہماری زبان عربی ہے, ہم زیادہ حقدار ہیں؟ ہماری زبان میں سے ایک زبان ہے عربی. دنیا میں بہت زبانیں ہیں, ایک زبان اس میں سے عربی بھی ہے. زبان پر تم نے فخر کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاذ کسی قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی پسند نہیں کہ صرف تم زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو جاؤ. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, زبان کی بنیاد پر تقسیم ہونا بھی امت کا افتراق ہے. امت کا
گروہ میں بٹ جانا ہے اگر زبان کی بنیاد پر بھی سوچا کہ ہماری زبان والے تمہاری زبان والے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ میں دعوت کے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. کہ یہ طبقہ وہ طبقہ وہ طبقہ، کہ نہیں، امت کی طبقات میں بٹی ہوئی ہے. جتنی امت میں خوریزی ہے، جتنی امت میں بدامنی ہے، جتنی امت میں لوٹ مار ہے، اور جتنے امت کے درمیان جھگڑے ہیں، خدا کی قسم صرف طبقات کے فرق کی وجہ سے، صرف طبقات کے فرق کی وجہ سے جتنی امت کے درمیان خوریزی ہے، جتنی بدامنی ہے، اور جتنے امت میں جھگڑے ہیں، صرف طبقاتی فرق کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقاتی فرق کو ختم کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا. ادھر دیکھو، بلال کو مؤذن بنایا. عرب نہیں ہے، گورے نہیں ہیں، کالے ہیں، لیکن مؤذن ہونے کا شرف ان کو ملا. حالانکہ اذان اللہ نے خواب میں کسی اور کو دی. عبداللہ بن زید ابن عبد ربیہ کو اذان ملی خواب میں. فرمایا زید، عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ یہ اذان بلال کو سکھلا دو. دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے، دیکھو میں کچھ بری بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ بھئی یہ ہمارے تعلق والے ہیں اور یہ ہمارے تعلق ہے کہ ہیں. جی ہاں، تو جناب آپ کے ہاں ایک تعلقہ ہوتا ہے اور ایک آپس کا تعلق ہوتا ہے. جی ہاں، تعلق بھی ہے اور یہ ہمارے تعلق کی بھی ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک ملک میں شورا بن رہی تھی. ہم نے کہا بھائی دیکھو یہ جو فلاں آدمی ہے نا، یہ نظام الدین بہت اہتمام سے آتے ہیں، ہر سال 4 مہینے پابندی سے لگاتے ہیں، قربانی دیے ہوئے ہیں، ان کو شورا میں لیا جائے. ایک صاحب میرے کان میں آ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک کے، ایک ملک میں سے ہم باہر. میرے کان میں آ کر کہا کہ ان کو شورا میں مت دینا. کیوں؟ نہیں، ہمارے ملک کے نہیں ہیں، ویسے یہاں ہیں لیکن یہ اصل اس ملک کے باشندے نہیں ہیں. میں نے کہا اچھا، بلال کہاں کے تھے؟ پوچھا. یہ خیال پیدا ہونا کہ آدمی ہمارے ملک کا نہیں ہے تو یہ مشورے میں شورا میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیاد نہیں ہے کہ ہمارے تعلق ہے کہ نہیں ہے، یا ہمارے تعلق والے نہیں ہیں. آپ نے بلال کو مؤذن بنایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنے میں حضرت بلال نے اذیتیں برداشت کی. فرمایا بلال کو مؤذن بناؤ. آواز بلند ہے، یہ ظاہری سبب ہے. اللہ کی وحدانیت کو زیادہ بیان کرنے والے اور تکلیف سب سے زیادہ اٹھانے والے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بلال کو مؤذن بناؤ. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ایسے پیچھے نہ رکھا کہ بھئی یہ ہمارے خاندان کے یا ہمارے زبان کے، ہمارے قبیلے کے، ہمارے علاقے کے نہیں ہیں. نہیں، آپ دیکھیں گے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے اور آپ کے مشیر خاص. روایت میں ہے کہ جب آپ حضرت سلمان سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا. تیسرا کوئی شریک، سلمان فارسی ان سے بات کرتے تھے، کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. حالانکہ اجنبی آدمی ہے، عرب نہیں ہے. جی ہاں، ایران سے آئے. کہاں سے؟
جی ہاں، ایران سے آئے، لیکن آپ کے کیا تھے؟ خاص مشیر۔ خندق کا کھدوانا اور خندق بنا کر مقابلہ کرنا، یہ رائے انہوں نے دی تھی، ان کی رائے پر خندق کو دی گئی۔ ان کے کہنے پر اسلام میں سب سے پہلے خندق کھود کر جو مقابلہ کیا گیا کفار سے، وہ صرف سلمان فارسی کی رائے پر۔ یہ سلمان فارسی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، آپ نے امت بنائی، اس لیے آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے امت کو طبقات میں تقسیم نہیں کیا، امت کو طبقات میں تقسیم نہیں کیا۔ ہمارا طبقاتی جوڑ نہیں ہے، طبقاتی جوڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے۔ ہم دعوت کے ذریعے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں نکلنا چاہتا، تو سنو توجہ سے بات، میرے نزدیک صرف نکلنا اہم نہیں ہے، میرے نزدیک صرف نکلنا اہم نہیں ہے، میرے نزدیک صرف نکلنا اہم نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ نکلنے کا مزاج بنانا اہم ہے۔ ہماری بات سمجھے؟ ہر مسلمان کے ساتھ مل کر نکلنا اہم ہے، نکلنا اہم نہیں ہے۔ جماعت آئی فرانس سے،